یہ بدلہ ہے، یہ انتقام ہے، لینا چاہتے ہو اس جگہ پہ لو جہاں بالکل آپ مایوس ہو چکے ہیں، کسی طرف سے آپ کو امداد نہیں مل رہی۔ 3 دن پڑھو، صرف 3 دن اس آیت کو لا تعداد پڑھو، گنتی نہیں بتاتا میں، بالکل لاچار اور ناچار ہیں، انہی کے لیے ایک عمل ہے انتقام کا، بدلہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین، آج میں اپنے بھائیوں کو ایک عمل دے رہا ہوں انتقام کا، بدلہ کا۔ وہ دوست، وہ بہن بھائی جو کسی طرح بھی کسی سے بدلہ نہیں لے سکتے، نہ عدالت سے، نہ قانون سے، نہ پنچایت سے، وہ اس لیے کہ وہ غریب لوگ ہیں، ان کے گھر کا کچن بھی نہیں چل رہا، ان کے بچوں کی فیسیں بھی نہیں ہیں، وہ اپنے کسی بیٹے بیٹی بچے کے لیے ایک بستہ بھی نہیں لے سکتے۔ وہ کیا قانونی طور پر کسی سے بدلہ لیں گے؟ وہ کیا وکیلوں کی فیس ادا کریں گے جن کے کچن ہی بند ہیں، اور وہ کسی شہر میں رہنے کے لیے تنگ ہیں، کسی گلی میں چل پھر نہیں سکتے، گھر میں نہیں رہ سکتے۔ ایسے بدماش سرکش فرعون صفت لوگ، ویسے ایسے لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں غریبوں پر، تو وہ لوگ تنگ ہیں، اپنی جان کا خطرہ، بیٹیوں کی جان کا خطرہ، بیٹوں کی جان کا خطرہ، کاروبار کا خطرہ، ہلکا پھلکا جو ان کا ہوتا ہے غریبوں کا، دکان کا خطرہ، گھر کا خطرہ، وہ بالکل لاچار اور ناچار ہیں، انہی کے لیے ایک عمل ہے انتقام کا، بدلہ کا۔ قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، بڑی لمبی لمبی عمریں تھی، عیاشاں تھی، خوشحالی تھی، فراخی تھی، کچے مکان تھے، ان کے کچے مکان بوسیدہ ہو جاتے تھے، پرانے ہو جاتے تھے، گر جاتے تھے، لیکن عمریں باقی رہتے تھے۔ پھر وہ پہاڑوں میں، غاروں میں چلے جاتے، پتھروں کو تراش تراش کے گھر بنا لیتے تھے۔ تو جب صالح علیہ السلام نے ان کو دعوت حق کا پیغام دیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے نبی ہونے کو نشانی دو۔ تو حضرت نے اللہ سے دعا کی، یا رب یہ نشانی مانگتے ہیں۔ اللہ نے کہا اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلے گی، اس کے ساتھ ایک بچھڑا بچہ ہوگا، زرد سفید رنگ کا۔ تو پھر ان کو بولو کہ یہ جو پانی کا کنواں ہے، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن یہ لوگ پانی پیئیں گے۔ تو وہ لوگ پھر تنگ ہو گئے، ایک دن پانی پورا نہیں ہوتا تھا ان کا، پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی کو مار دیتے ہیں۔ حضرت نے بار بار سمجھایا، ان کو بار بار سمجھایا، پھر بھی وہ نہ مانے۔ 8 سرکش فرعون صفت لوگ قوم سمود کے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اونٹنی کو قتل کرتے ہیں، ان کی اونچے کاٹ دیتے ہیں۔ پھر جب اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ان پر عذاب آنا تھا، تو ایک لڑکے نے، لمبی کہانی ہے میں یہاں نہیں بتا سکتا، ایک لڑکے نے ہمت کر کے پہاڑ پہ جا کر اس اونٹنے کی کانچیں کاٹ دی۔ تو اس کا جو بچہ تھا، جب حضرت صالح علیہ السلام پہاڑ پر پہنچے تو بچہ رو رہا تھا، کبھی اس کنارے پہ جاتا، کبھی اس کنارے پہ جاتا، اور بار بار کہتا یا رب میری ماں، یا رب میری ماں، یا رب میری ماں۔ حضرت صالح علیہ السلام جب اس پہاڑ پر گئے تو بچہ رو پڑا، تاریخ میں آتا ہے، تفسیر میں آتا ہے، اس کے آنسو بھی گر پڑے۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھ کر بل بلاتا رہا، تڑپتا رہا، کہتا رہا یا رب میری ماں، یا رب میری ماں، یا رب میری ماں، 3 بار اس نے بولا۔
تو حضرت فرمایا اپنی قوم سے کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا. بچہ 3 بار رویا، 3 بار پکارا، 3 دن کے بعد آپ لوگوں پر عذاب آئے گا. تو پہلے آپ لوگوں کے چہرے زرد ہوں گے، دوسرے دن سرخ ہوں گے، تیسرے دن سیاہ ہوں گے. تو وہ لوگ حیران ہو گئے. تو ایسا ہی ہوا، ایک دن چہرے زرد ہوئے تو انہوں نے کفن پہن لیے، دوسرے دن چہرے سرخ ہوئے تو اس نے چمڑے کے کفن پہن لیے، تیسرا دن ہوا ان کے چہرے سیاہ ہو گئے، چوتھے دن اللہ کا عذاب آیا ان پر. اللہ ایسے عذاب سے بچائے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 78 میں دکھا دیتا ہوں آیت کو. اس آیت کی ایک تسبیح پڑھیں تصور میں کہ یا اللہ وہ جو بندہ اس کا نام لے ہمیں تنگ کر رہا ہے، ہماری جان کا، ہمارے دکان کا، ہماری بیٹی کا، ہمارے بیٹے کا، ہمارے گھر کا دشمن ہے، پیچھے پڑا ہے، اے اللہ قوم سمود کی طرح ان کو برباد کر دے. 3 دن پڑھو، صرف 3 دن اس آیت کو لا تعداد پڑھو، گنتی نہیں بتاتا میں، لا تعداد پڑھو 3 دن کو. اگر وہ نزدیک ہے دیکھو، ایک دن ان کے چہرے زرد ہوں گے، دوسرے دن سرخ ہوں گے، تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں وہ نہیں بچے گا اس دنیا میں. یہ بدلہ ہے، یہ انتقام ہے. لینا چاہتے ہو اس جگہ پہ لو جہاں بالکل آپ مایوس ہو چکے ہیں، کسی طرف سے آپ کو امداد نہیں مل رہی، بس اللہ کی طرف آنکھیں نظریں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ کر، جیسے وہ اونٹنی کا بچہ رویا، تڑپا، بل بلایا، یا رب میری ماں، یا رب میری ماں، یا رب میری ماں. تو اپنے صحن میں، حویلی میں، گلی میں چلتے رہیں، اس کونے پہ پڑھتے رہیں، آسمان کی طرف نظر اٹھائیں، یا اللہ ان کو تباہ کر دے. 3 دن پڑھیں، اگر کام نہ ہوا پھر 3 دن پڑھیں، پھر 3 دن پڑھیں، کامیابی لازمی ملے گی میرے بھائی. وہ لوگ جو بالکل لاچار ہو چکے ہیں، جن کی کسی طرف سے کوئی ہیلپ ہی نہیں ہو رہی، وہ لوگ کریں. اگر زیادہ کرو گے تو وہ اوپر بوجھ آپ پہ پڑے گا. حق ہو، واقعی آپ پر ظلم ہو رہا ہو، تب کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.